الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 18 سے آج ہمیں آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تو نے نہ دیکھا، أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور تارے، والجبال والشجر والدواب، اور پہاڑ اور درخت اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، اسے کوئی نہیں عزت دینے والا۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ذوی العقول، عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ فرشتے اور انسان اور جنات یہ گویا ذوی العقول ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی جو بھی مخلوقات ہیں، یہاں پر بیان کیا گیا کہ آسمان بھی اور زمین بھی، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، اور مویشی بھی۔ ہم پہلے پڑھائے ہیں، فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر جو مخلوق ہے اس نے اپنی تسبیح اور اپنی جو نماز ہے وہ جان لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمے جو کام لگایا ہوا ہے تکوینی اعتبار سے، وہ اس کام میں لگا ہوا ہے اور اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتا۔ اور کہا وہ کثیر من الناس، اور لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ چونکہ انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے فری ول عطا کی ہے، اختیار دیا ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار ہو جائیں، چاہے ناشکری کا رویہ اختیار کریں۔ تو اب گویا انسانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتی ہے، اور وہ جو اصل ہے جس پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، یعنی بندگی کی اصل، اس سے انحراف کرتی ہے، اس سے ڈیویٹ کرتی ہے۔ تو کہا کہ انسانوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدے میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب۔ یعنی اب اصل میں تو یہ کہنا تھا نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو وہ جو گروہ ہے جو انکار کرتا ہے، جو سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا جو انجام ہونا ہے اس کا بیان ہے۔ یعنی بہت سے ایسے ہیں جو سجدہ کرنے سے استکبار کرتے ہیں، تو ان کا پھر انجام کیا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ گویا ٹھہر چکا ہے۔ اور کہا کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے، رسوا کر دے، تو اس کو پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اصل جو عزت ہے اور ذلت ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ کے سرکش بہت معزز بنے پھرتے ہیں، بہت مرتبے کے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا تاریخ میں کہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے دنیاوی اعتبار سے دبا لیے جاتے ہیں، کمتر سمجھے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ عزت و ذلت جو ہے وہ آخرت میں اصل میں طے ہوگی، اور اللہ کرتا ہے جو چاہے۔
حاذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت سجدہ ہے، اور جو آیات سجدہ ہیں اس کے بارے میں بھی یعنی قرآن مجید میں کچھ مقامات ہیں جہاں پر جن کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو وہاں سجدہ کیا جائے گا۔ تو ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے قرآن ایسے ہی ملا تھا جیسے ہمیں ملا تھا، اور ٹیکسٹ تھا، اس پر آیات لکھی ہوئی تھیں، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آیت سجدہ اور آگے نشان بنا ہوا ہوتا ہے سجدے کا، تو ایسا نہیں تھا۔ یہ وہ مقامات تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور آپ نے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنائے، تو گویا بے اختیار جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے جھک گئے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے گرا دیا۔ تو یہ وہ روح ہے جس کے ساتھ ہمیں ان آیات کو پڑھنا چاہیے کہ یہ وہ مقامات تھے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ مدعی ہیں، جھگڑے ہیں اپنے رب پر۔ یعنی عجیب بات ہے نا کہ رب تو ان سب کا ہے، ماننے والوں کا بھی، نہ ماننے والوں کا، پیدا بھی اس نے کیا اور ان کی پروردگاری اس وقت بھی وہی کر رہا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ کچھ لوگ جو ہے مان رہے ہیں، کچھ انکار کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا، یہ بات تو ٹھیک ہے، اختیار دیا ہے، چاہے تو مانو چاہے نہ مانو، لیکن انجام یکساں نہیں ہے۔ فالذین کفروا، سو جو منکر ہوئے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے واسطے بیونتے یعنی کاٹتے ہیں کپڑے آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، نچڑتا ہے اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی، وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے واسطے موگریاں ہیں لوہے کی، یعنی بڑے بڑے جیسے ہتھوڑے کی طرح کے آلات ہیں جس سے ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے۔ اب یہ جہنم کے جو عذاب ہیں اس کا بیان ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، جس بار چاہا کہ نکل پڑیں اس سے گھٹنے کے مارے، گھٹتے ہیں اور گھٹ گھٹ کے جب چاہتے ہیں کہ اس سے نکلیں، اعیدوا فیہا، پھر ڈال دے اندر، وذوقوا عذاب الحریق، اور گویا ان سے کہا جائے گا اور چکھتے رہو جلن کی مار۔ یعنی تم دنیا میں بہت معزز بنے ہوئے تھے، سردار تھے، بڑے مالدار تھے، اور یہی سرداری اور یہی مالداری تمہارے رستے میں رکاوٹ بن گئی حق کے آگے جھکنے میں، تو اب گویا مزہ چکھو جہنم کے عذاب کا۔ اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں، جنات تجری من تحتی الانہار، باغوں میں بہتی ان کے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، گہنا پہناویں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، بادشاہوں کی طرح ٹھاٹھ سے رہیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی۔ اس کا فائدہ ہے یہ جو فرمایا کہ وہاں گہنا اور وہاں پوشاک، معلوم ہوا کہ یہ دونوں یہاں نہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مردوں پر جو ہے وہ سونا پہننا اور اسی طریقے سے ہے ریشم پہننا حرام ٹھہرایا۔ تو شاہ صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ اس واسطے کہ غلام کی خدمت پسند آتی ہے تو کڑے ڈالتے ہیں ہاتھ میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پرانے بادشاہوں کا معمول تھا کہ غلام بندہ ان کے سامنے ان کی خدمت بجا لائے، کوئی بڑا جو ہے ان کا حق ادا کرے تو وہ خوش ہو کر نوازتے ہیں، خلعتیں دیتے ہیں اور کنگن بھی پہناتے ہیں۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی۔ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور راہ پائی اس خوبیوں سراہے کی راہ، یعنی یہ جو سیدھی ستھری بات ہے، قرآن کی بات جو دعوت دے رہا ہے ایک حیات طیبہ کی طرف، اور وہ جو الحمید ہے، وہ جو جس کے بارے میں کہا نا کہ سراہا، جس کو سراہا گیا، جس کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کو سراہے گا تو اس کی شان ظاہر ہوگی، تو کہا کہ انہوں نے راہ پائی اس خوبیوں سراہے کی راہ۔ ان الذین کفروا، جو لوگ منکر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ادب والی مسجد سے۔ ادب والی مسجد کیا ہے؟
الذی جعلناہ للناس سواء، جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے برابر، العاکف فیہ والباد، اس میں لگا رہنے والا اور باہر کا، یعنی یہ جو بلد الحرام ہے یہ گویا ایک طرح سے اوپن سٹی ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ جو وہاں پر وقوف کیے بیٹھے ہیں، جو وہاں کے اپنے رہائشی ہیں ان کا حق زیادہ ہے، اور جو آفاقی ہیں دوسرے علاقوں سے آتے ہیں وہ ان کا حق کم ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ برابر ہے، یعنی سب مسلمانوں کا، سب اہل ایمان کا حق جو ہے وہ یکساں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا انتظام کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن بہرحال تمام اہل ایمان کا حق گویا برابر ہے اس کعبۃ اللہ کے حوالے سے، بیت الحرام کے حوالے سے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں چاہے ٹیڑھی راہ شرارت سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے ہم چکھاویں گے ایک دکھ کی مار۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی جنہوں نے لوگوں کو وہاں جانا بند کیا وہ سزا پاویں گے، روک دیا تھا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ بھی روک دیا تھا، اور ویسے مکے میں رہتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے ان کو کعبے میں جا کر کھلے عام نماز پڑھنے، عبادت کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کو ٹھکانہ اس گھر کا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور کھڑے رہنے والوں کے، والرکع السجود، اور رکوع و سجدہ والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہاں پر اور ان کی نسلوں کے لیے وہاں پر رہائش کو آسان کر دیا، میسر کر دیا، اور بالکل ابتدائی بات کیا فرمائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور گویا اس میں ایک تعریض بھی ہے مشرکین عرب کے لیے جو ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے تھے، ان کے نام لیوا تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کو جو ہے وہ بت خانہ بنا دیا، شرک کا اڈا بنا دیا، اور کہا کہ پاک رکھو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ پاکیزگی دونوں طرح سے ہے کہ اس میں کوئی عقیدے کی نجاست بھی نہ آئے، کوئی شرک کی نجاست بھی نہ آئے، کوئی بدعتیں بھی در نہ آئیں، اور اسی طریقے سے ظاہری جو صفائی ستھرائی ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اس وقت جو کسٹوڈین ہیں اس کعبۃ اللہ کے، بہرحال ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو شرک جلی ہے اور جو آپ سمجھ لیجئے غیر اللہ کو پکارنے کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے جو غلط تصورات ہیں اس میں بہت انہوں نے کام کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کی ظاہری صفائی ستھرائی ہے اور اس کا انتظام ہے اس میں بھی خوب اہتمام کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے، یأتوک رجالاً، کہ آویں تیری طرف پاؤں چلتے، وعلی کل ضامر، اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر، یأتین من کل فج عمیق، چلے آتے راہوں دور سے۔ یہ ایک اعجاز ہے کہ ایک ایسے بے آب و گیا وادی میں جہاں کوئی جاتا بھی نہیں تھا، ٹھہرتا بھی نہیں تھا، وہاں پر جب جو ہے آج بھی حج کی پکار لگائی جاتی ہے تو ہر طرف سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کھنچے چلے آتے ہیں، لیشہدوا منافع لہم، کہ پہنچے اپنے بھلے کی جگہوں پر۔ یہ جو منافع کا تذکرہ ہے، ایک منافع جو اصل منافع ہیں وہ تو روحانی ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی بندگی کا مقام ہے، وہاں پر برکت کے مقامات ہیں، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پر جو حج کے مناسک کے جو مقامات ہیں، منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے۔ تو ایک تو یہ نفع ہے نا، دینی اور اخلاقی اور روحانی نفع، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور نفع بھی ہیں۔ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں نا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر تم حج کے سفر کے دوران کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل کر لو، کوئی جو ہے کاروبار کر لو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور گویا یہ حج اور عمرہ کرنا ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے آج بھی نفع کا باعث ہے۔ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ نے بہت اچھا لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس پر طعن کرتے ہیں کہ حج و عمرہ کرنا، اور لوگ اس پر بہت سا مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں معارف القرآن میں کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں بتایا جا سکتا
کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو، فقیر یا محتاج ہو گیا ہو۔ یہ تو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ شادی بیاہ میں اور دکان مکان کے چکر میں لوگ جو ہے وہ دیوالیے ہو جاتے ہیں اور بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کبھی کوئی ہم نے کسی کو مفلس ہوتے یا افلاس کا شکار ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ یہ دو چیزوں کو دور کرتے ہیں انسان سے۔ ایک تو گناہوں کو دور کرتے ہیں، یعنی ظاہری بات ہے حج موقع ہے استغفار کا، اللہ کو پکارنے کا، اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان حج کرے اور اس میں کوئی جدال کا معاملہ نہ کرے، کوئی بے حیائی کا معاملہ نہ کرے، کوئی فسق کا معاملہ نہ کرے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن کی حالت ہوتی ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو ذنوب جو ہے، گناہ تو جھڑتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ فقر کو بھی دور کرتا ہے۔ کیسے؟ کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے جو بھٹی ہوتی ہے وہ لوہا، سونا اور چاندی اس کی خباثتوں کو، نجاستوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرور، نیکی اور وفا والا، تقوی والا جو حج ہے اس کا کوئی بدلہ جنت کے سوا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے حوالے سے بھی اور عمرے کے حوالے سے بھی، اسی طرح قربانی کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو جدید لوگ ہیں وہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی غربت ہے، اتنا افلاس ہے، اور لوگ جو ہیں وہ حج و عمرے سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک بیلنس رہنا چاہیے، اور جو اللہ نے حق رکھا ہے سائلین اور محرومین کا اس کو نکالنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں یہ بجائے خود نیکی کے کام ہیں اور خیر کے کام ہیں۔ تو لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اور پڑھیں اللہ کے نام کئی دن جو معلوم ہے، جو ہے معلوم دن ہے، اور 10، 11، 12، 13 جو ذوالحجہ ہے، علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، ذبح پر چوپایوں مواشی کے جو اس نے دیے ہیں، فکلوا منہا، سو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بڑے برے حال محتاج کو اور فقیر کو۔ تو کہا کہ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی خود بھی کھاؤ اس میں سے اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے نبیڑیں اپنا میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی منتیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ اس کا فائدہ ہے جہاں سے لبیک شروع کرتے ہیں حجامت اور ناخن نہیں لیتے، بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، بدن سے ننگے رہتے ہیں، ننگے کا مطلب ہے براہنہ اس طرح کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے۔ اب 10ویں تاریخ سب تمام کرتے ہیں، حجامت کر کر، غسل کر کر، کپڑے پہن کر طواف کو جاتے ہیں۔ جس کو ذبح کرنا ہے پہلے ذبح کر لیتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اگر حج جو ہے وہ افراد کا حج ہے، انسان صرف حج کے لیے سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ عمرے کو جمع نہیں کر رہا، تو اس کے لیے قربانی نہیں ہے، نفل قربانی ہے، وہ حج میں عمومی طور پر بھی ہے، عمرے میں بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جب حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، لیکن وہ جو دم واجب ہے جس کو دم شکر بھی کہا جاتا ہے، وہ حج قران اور حج تمتع کے حوالے سے ہے۔ تو کہا کہ جس کے، اور اسی طریقے سے اضافی طور پر انسان نے کوئی منتیں مانی ہوئی ہیں تو وہ قربانیاں بھی پیش کرے۔ تو کہا کہ اور اپنی مرادوں کے واسطے جو مانا ہو وہ ادا کریں، اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اب یہ بات بھی واضح کر دی کہ منت اور نیاز اور نظر کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذالک، یہ سن چکے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کے ادب کی، سو وہ بہتر ہے اس کو اپنے رب کے پاس۔ تو اللہ کی جو حرمتیں ہیں، اللہ کی جو آداب والی چیزیں ہیں، اللہ کی جو شعائر ہیں، اس کی تعظیم کرنا، اس کی عظمت اپنے جی میں بٹھانا، تو گویا یہ اللہ کے نزدیک بندوں کے لیے بہت بھلی بات ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال ہیں تم کو چوپائے مگر جو تم کو سناتے ہیں،
پہلے بیان ہو چکا ہے نا، خاص قسم کے جو چوپائے ہیں وہ حرام ہیں، یعنی مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے، واجتنبوا قول الزور، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ جس سے پہلے عرض کیا سیدنا ابراہیم سے بھی کہا تھا کہ گھر کو پاک رکھیں، تو یہاں پر کہا کہ نجاست ہے، ایک نجاست جو ہے وہ بتوں کی ہے، وہ مانوی ہے کہ شرک انسان کرے، اور اسی طریقے سے جو جھوٹی بات ہے یہ ایک نجاست ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے نا کہ جو جھوٹ ہے، جھوٹی بات ہے، جھوٹی گواہی ہے، اس کی شناعت گویا اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بالکل ساتھ رکھ کر جھوٹ یا جھوٹی بات کا تذکرہ کیا۔ حنفاء للہ، ایک اللہ کی طرف ہو کر، غیر مشرکین بھی، نہ اس کے ساتھ ساجی بنا کر۔ اب گویا واضح کر دیا، ایجابی طور پر کہا اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، سلبی طور پر کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے شریک بنایا اللہ کا، فکأنما خر من السماء، تو جیسے گر پڑا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، پھر اچکتے ہیں اس کو اڑتے جانور، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا لے ڈالا اس کو باؤ نے یعنی ہوا نے کسی دور مکان میں۔ اب یہاں پر شرک کے لیے ایک تشبیہ بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا ہے، شریک کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے آسمان سے آدمی گر پڑے اور پھر کوئی جو ہے وہ پرندہ، کوئی چیل، کوئی عقاب اس کو جو ہے وہ لپک لے، اور اسی طریقے سے یا ہوا جو ہے اس کو کسی دور کے کھڈ میں جا گرائے۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو انسان کی اینکرنگ ہوتی ہے نا، کہ انسان جو ہے اس کی اصالت قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر۔ جب وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بے لنگر کا جہاز ہے اور گویا کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے، پھر اس کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں نا کہ جدید عہد میں جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، اللہ کی بندگی کو چھوڑا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر جو بندگی کی ارج انسان کے اندر رکھ دی گئی تھی وہ انسان نے چھوڑ دی ہو۔ وہ جی کے چیسٹرٹن ایک بہت مشہور جو ہے وہ رائٹر ہے کرسچن، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان اگر خدا کو نہ پوجے تو پھر وہ کسی کو نہیں پوجتا، پھر وہ گویا ہر چیز کو پوجنے لگتا ہے۔ اور پھر جس طرح بت جو ہوتے ہیں، اوثان جو ہے وہ فزیکل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ ذہنی اوثان بھی ہوتے ہیں۔ تو جو مختلف ازمز لوگوں نے جو ہے بنائے ہیں، اور جیسے آپ کہہ لیں نا کہ ایک طرح سے سروگیٹ گاڈز بنائے ہیں، اور خدا کی جگہ لینے کے لیے جو ہے نیشنلزم کا ایک بت بنایا گیا، فاشزم کا، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے مارکسزم کا، تو یہ بھی بت ہیں۔ اور پھر انسان جو ہے وہ کٹی پتنگ کی طرح جو ہے ہوا میں ڈولتا رہتا ہے۔ ذالک، یہ سن چکے، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا۔ شاعر کا بہت اچھا ترجمہ کیا، اللہ کے نام لگی چیزیں۔ تو جس چیز کو بھی اللہ سے نسبت ہو جائے گویا اس کو ایک تقدیس حاصل ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ کے شاعر میں ہیں، کتاب اللہ ہیں، کعبۃ اللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہدی کے جانور ہیں جو اللہ کے لیے خاص کر دیے جاتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے نام لگی چیزیں ہیں، شاعر ہیں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سو وہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم کو چوپایوں میں فائدے ہیں ایک ٹھہرے وعدے تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کو پہنچنا ہے اس قدیم گھر تک۔ یعنی ان چوپایوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تمتع کرتے ہو، سواری کرتے ہو، ان کا دودھ حاصل کرتے ہو، لیکن جب وہ خاص ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، قربانی کے لیے، تو پھر جو ہے وہ گویا اس سے پھر فائدہ تم نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح ایک صاحب جا رہے تھے اور نکیل پکڑ کر ایک جانور کی سواری کی، تو اللہ کے نبی، اور جا رہے تھے جو ہے وہ حج و عمرے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس پہ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ ہدی کا جانور، پھر آپ نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اس حد تک اس سے جو ہے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کہا کہ اصل میں نفع تم اس سے حاصل کرو، پھر اس کو پہنچانا ہے اس بیت العتیق، اس قدیم گھر کی طرف، جو اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر فرقے کو ہم نے ٹھہرا دی قربانی، اس کا ترجمہ منسک کا عبادت بھی کیا گیا ہے، نسک۔
لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ یاد کریں نام اللہ کا ذبح پر چوپایوں کے جو ان کو دیے۔ تو قربانی اور عبادات جو ہیں اس میں چونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ جھگڑا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہود و نصارہ بھی، کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے عبادات کی کچھ شکلیں مختلف تھیں یا قربانی کے کچھ اصول و ضوابط مختلف تھے۔ تو کہا کہ دیکھیں عبادت اور قربانی اور منت اور نظر یہ سب اللہ کے لیے ہمیشہ سے رہی ہے، اس کی مختلف قواعد و ضوابط میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا ہے۔ تو کہا کہ اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا، عبادت کا جو ہے ایک طریقہ متعین کیا تھا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، سو اسی کے حکم میں رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشی سنا عاجزی کرنے والوں کو۔ کون عاجزی کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ کہ جب نام لیجئے اللہ کا، وجلت قلوبہم، ڈر جاویں ان کے دل، والصابرین علی ما اصابہم، اور سہنے والے جو ان پر پڑے، والمقیم الصلاۃ، اور کھڑی رکھنے والے نماز کے، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے یعنی مواشی ذبح کرنا نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھی ہے، اس کے سوا اور کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہو گئی تو شرک ہوا۔ تو یہاں پر گویا بات واضح کر دی کہ ہر دین میں اللہ کی جو ہے، اور ظاہر ہر دین سے مراد ایک دین تو ایک ہی ہے نا، لیکن مختلف شریعتوں میں اللہ نے مختلف شکلیں رکھی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جو ان پر پڑتی ہے اللہ کی راہ میں اس کو جھیلتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے جو اللہ کی مخلوق ہیں اس کو اس میں شریک کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور کعبے کے چڑھانے کے اونٹ ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، تمہارا اس میں بھلا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، سو پڑھو ان پر نام اللہ کا کتار باندھ کر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو اور بے قراری کرتے کو۔ اب یہاں کہا کہ وہ جو جانور ہیں قربانی کے، ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو، اور خاص طور پہ لکھا ہے ثواف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے حوالے سے ہمیں آتا ہے نا کہ آپ نے 100 اونٹ قربان فرمائے، اور 63 اونٹ جو آپ کی عمر مبارک ہے وہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے نحر کیے، اور باقی جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگایا کہ وہ ان کو نحر کر۔ تو کہا کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ القانع والمعتر، اس کو بھی کھلاؤ جو گھر بیٹھ رہا ہے، جو مانگ نہیں رہا، سوال نہیں کر رہا، اور اس کو بھی کھلاؤ جو بے قرار ہو کے سوال کرتا ہے۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح تمہارے بس میں دیے ہم نے وہ جانور شاید تم احسان مانو۔ جانور بہت منہ زور ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور آج کی جس طرح سواریاں ہیں وہ بھی اللہ نے انسانوں کے بس میں دے دی ہیں، اور یہ سب کس لیے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کا حق یہ ہے کہ انسان جو ہے شکر ادا کرے، اور سب سے بنیادی بات کیا ہے شکر میں؟ کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ یعنی شرک اور شکر ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ سیدنا لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی نا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور ایک اور جگہ فرمانا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ تو شرک اصل میں کیا ہے؟ ناشکری ہے، کہ وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اللہ کے سوا اس کا کوئی سورس نہیں ہے، اس کو اللہ کے ما سوا کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ لہو، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب۔ یہاں ترجمہ تقویٰ کا کیا ہے، دل کا ادب، کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو خون زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور جو گوشت ہے وہ تم کھا لیتے ہو یا لوگوں کو کھلا دیتے ہو۔ تو اللہ تک کیا چیز پہنچتی ہے؟ وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے، وہ تمہارے دل کا ادب ہے۔ اگر تو تم نے وہ قربانی کی ہے
دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے حیا میں یا کسی کی فرمائش پر یا کسی دباؤ پر، تو پھر گویا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا ادب دل میں رکھتے ہوئے وہ کی ہے، تو پھر وہ اللہ تک چیز پہنچے گی۔ کذالک سخرھا لکم، اور جس طرح حابیل اور قابیل کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، چاہے وہ کوئی مالی قربانی ہو، چاہے بدنی قربانی ہو، چاہے کوئی بھی عمل جو انسان کرتا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں متقین سے، جو ڈرنے والے ہیں انہی سے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ان کو بس میں دیا تمہارے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس پر، علی ما ہداکم، کہ تم کو راہ سجائی، وبشر المحسنین، اور خوشی سنا احسان کرنے والوں کو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغا باز ناشکرا۔ اس کا فائدہ ہے، جب تک حضرت مکے میں رہے حکم تھا کہ مسلمان صبر کریں، کافروں کی بدی پر صبر کیا۔ جب مدینے میں آئے حکم ہوا کہ جو تم سے بدی کرتے ہیں تم بھی بدلہ لو، تب جہاد شروع ہوا۔ اگلی آیت میں حکم ہے، تو اب یہاں گویا تمہید کے طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حکم ہوا ان کو جن سے لوگ لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی اب ان کو اذن دے دیا گیا، ان سے قتال کیا گیا، اور اب ان کو حکم دے دیا گیا کہ جن لوگوں نے ان پر زیادتی کی ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، وہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہری بات اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اہل ایمان جو ہیں وہ کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ بھی نہ ہلائیں اور وہ غالب ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے قانون پر خلق کیا ہے، تو اہل ایمان کو اپنی سی ایفرٹ کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور کچھ دعویٰ نہیں، بغیر حق، سوا اس کے، الا ان یقولوا، اس کے کہ وہ کہتے ہیں، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ یعنی یہ لوگ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا، کوئی ان پر الزام اور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک سے، لہدمت، تو ڈھائے جاتے سوا میں تکیے، اس کا ترجمہ خانقاہیں بھی کیا گیا ہے، وبیع، اور مدرسے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ گرجے بھی کیا گیا ہے، وصلوات، اور عبادت خانے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سینیگوگ بھی کیا گیا ہے، سوا میں، جو سینیگوگ کیا گیا، وہ مساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت۔ پہلے بھی یہ آیت آئی تھی کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ تو یہ تکوین ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانا ہے، جب تک اللہ کے علم میں ہے، جب تک اللہ کی قدرت اور حکمت کا معاملہ ہے، تو پھر جب تک اس دنیا کو چلنا ہے تو بہرحال چیزیں بالکل حد سے باہر نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے کہ جب کوئی قوم، کچھ افراد بہت سرکش ہو جاتے ہیں اور زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی اور گروہ کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس سے ٹکرا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر اس طرح اللہ نہ کرتے نا، تو جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ برباد کر دی جاتی، یعنی وہ خانقاہیں اور وہ عبادت گاہیں جو عیسائیوں کی ہیں، اسی طریقے سے یہودیوں کی ہیں، اسی طرح اب مسلمانوں کی مساجد ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کو جو مدد کرے گا اس کی، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کی مدد کن معنوں میں؟ کہ اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اس کے جو ہے اشاعت کے لیے، سیاسی طور پہ اس کو غالب کرنے کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، زور والا۔
اس کا فائدہ ہے جو اس کی مدد کرے، یعنی اس کے دین کی اور اس کے رسول کی. یعنی اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اس کی دین کی مدد. اللہ قادر ہے جو چاہے ایک دم میں کرے، کن فیکون ہے. انسان سے یہی معاملہ ہے، تو کہا کہ انسان سے یہی معاملہ ہے تاکہ جو بھلے برے آپس میں سزا پاویں. اس دنیا میں حضرت ٹکراتے ہیں اہل حق کو اہل باطل سے، اور پھر معاملات کو گویا درست کرتے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ کہ اگر ہم ان کو مقدور دیں ملک میں، اقاموا الصلاۃ، کھڑی کریں نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیں زکوٰۃ، وامروا بالمعروف، اور حکم کریں بھلے کام کا، ونہوا عن المنکر، اور منع کریں برے سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے اختیار ہے آخر ہر کام کا. اس کا فائدہ ہے یعنی یہ امت دین قائم کرے گی ایک مدت، آخر اللہ ہی جانے. اب یہاں میں اس کا ایک اور جو فائدہ ہے شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. جی یہاں کہتے ہیں، یہ سورہ فتح کی آیت میں جو اظہار دین والی آیت ہے، فرماتے ہیں اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سب سے غالب کر دیا ایک مدت، اور دلیل سے غالب ہے ہمیشہ. یعنی وہی بات کہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ہمیشہ اہل حق غالب نہیں ہوتے، اہل اسلام غالب نہیں ہوتے، اہل باطل اہل کفر و شرک بھی غالب ہوتے ہیں. تو یہاں شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک مدت اللہ نے غالب کر دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک خاص علاقے تک، جزیرہ نما عرب تک، اور پھر دلیل سے تو غالب ہمیشہ تک جو ہے وہ رہے گا. اور یہاں فرمایا کہ یہ بات بھی بتا دی کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی سلطنت اور اس کے حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریاں یہاں بیان کر دی گئیں. سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرنا، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کی کلیکشن اور ڈسپرشن جو ہے اس کا ایک جامع نظام بنانا. اور پھر کیا ہے؟ بھلائیوں کو ترویج دینا اور برائیوں کو روکنا. اور چونکہ حکومت کے پاس سلطہ اور اختیار ہوتا ہے تو وہ قوت سے بھی یہ کرے گی، خیر کی ترویج کرے گی، اور جو منکرات ہیں، برے کام ہیں، ان کو طاقت سے، قوت سے، قانون کے ذریعے روکے گی. اور اس میں آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں اب جب بحث ہوتی ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو مختلف جماعتیں اپنے منشور سامنے لے کر آتی ہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہمیں لگتی ہے کہ وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہلاتی ہیں اور وہ جماعتیں جو مذہبی سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں، اگر آپ ان کے منشور دیکھیں تو ان میں فرق بہت کم ہوتا ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اور سارے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ گویا ہیومن ویلفیئر کے ہوتے ہیں، معاشی اعتبار سے، کہ بھئی ہم جو ہیں وہ روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، ہم انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں گے، ہم ڈیم بنائیں گے، ہم موٹر ویز بنائیں گے، ہم جو ہے GDP GNP کو بڑھائیں گے، ہم صحت میں اور تعلیم میں اتنا خرچ کریں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر مذہبی جماعتوں کے منشور دیکھیں تو برائے نام کہیں کوئی تذکرہ ہوتا ہے دین کا یا دینی اقدار کا. تو اصل میں ذمہ داری کیا ہے اسلامی حکومت کی اور مملکت کی؟ وہ جس کو آج ہم جدید معنوں میں جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے بہرحال، بلکہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. ہاں عدل قائم کرنا بھی ہے، اور عدل میں ظاہری بات ہے معاشی عدل قائم کرنا بھی ہے، لیکن بنیادی چیزیں کیا ہیں جو ٹھیٹھ دینی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ہمیں جو ہے وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کی گفتگوؤں اور ان کے منشوروں میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا. وہیں یکذبوک، اور اگر تجھ کو جھٹلا دیں، فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود. اب تاریخ سے استدلال قرآن میں جا بجا کرتا ہے. اور اگر تجھ کو جھٹلا دیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد و ثمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین کے لوگ سیدنا شعیب کی قوم، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو جھٹلایا، فاملیت للکافرین. یہ ہے قانون. پھر میں نے ڈھیل دی منکروں کو. یہی معاملہ ہو رہا تھا کہ مکے میں ستا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو بہت پرسیکیوشن ہو رہی ہے، مدینہ میں آ کر بھی زندگی تنگ کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتے بھی تھے، یعنی قریش کے سردار دہائی دیا کرتے تھے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہ حق ہے تیرے طرف سے
اور ہم نہیں مان رہے، ہم سرکشی کر رہے ہیں، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے۔ تو اس کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ کی سنت امہال کی ہے، مہلت کی ہے۔ تو کہا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر میں نے ڈھیل دی منکروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسے ہوا میرا انکار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے ظالم کی، لیکن کہا کہ حتیٰ اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی چنگل سے، اس کی گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح تیرا رب پکڑتا ہے بستیوں کو، بستی والوں کو جب وہ ظلم شرک کرتے ہیں، اور کہا کہ اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت دردناک بھی ہے اور بہت شدید بھی ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سو کئی بستیاں ہم نے کھپا دیں اور وہ گناہ گار تھی، یعنی ان کے مکین گناہ گار تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ ڈھہ پڑی ہیں اپنی چھتوں پر۔ تم تجارتی قافلوں کے لیے جاتے ہو اور تم ان کھنڈرات کو دیکھتے ہو جو پرانی قوموں کے تھے، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے کنویں نکمے پڑے ہیں، ریڈنڈنٹ پڑے ہیں، اور کتنے محل گچ گیری کے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پھرے نہیں ملک میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، جو ان کو دل ہوتے جن سے بوجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا کان ہوتے جن سے سنتے، فإنہا لا تعمل ابصار، سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، پر اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ اب یہاں کہا کہ یہ زمین میں سفر نہیں کرتے، کھنڈرات نہیں دیکھتے قوم عاد کے، قوم سمود کے، اصحاب مدین کے، تو کہا کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ بوجھتے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جو کوگنیشن کا آلہ ہے یا عضو ہے انسانی جسم میں، وہ قلب ہے، کیونکہ قلب جو ہے وہ ارادے کا منبع ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے آرزوئیں، تمنائیں، نیتیں جنریٹ ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ کیوں نہیں ایسا تھا کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ تعقل کا کام کرتے، کان ہوتے جس سے وہ سنتے۔ تو کہا کہ ہوتا کیا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دلوں میں ہیں۔ انسان کی کچھ ظاہری فیکلٹیز ہیں جو انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، ایک اس کی باطنی فیکلٹیز ہیں، ایک دل کا دیکھنا ہے، ایک دل کا سننا ہے، ایک دل کا غور و فکر ہے۔ اور اقبال نے کہا نا کہ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، تو دیکھنا سیکھو ایک اور دیکھنا، اور سننا سیکھو ایک اور سننا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 برس کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ اس کا فائدہ ہے یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ یہاں شاہ صاحب اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر تو یہ ہے نا، یہ ایک تقویم ہے اللہ کی جس میں ایک دن جو ہے 1000 برس کا ہے۔ ایک جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے سے بیان ہوئی کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون، کہ روح الامین اور فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کی مدت جو ہے وہ 50,000 برس ہے۔ یہاں فرمایا نا کہ تم چونکہ تمہارا کیلنڈر بہت چھوٹا ہے، تم جو ہے وہ گھنٹوں اور دنوں اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں میں گنتے ہو، ہماری تقویم تو یہ، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارا یعنی ایک دن تمہارا جو ہے وہ ہمارا جو ایک جو ہے 1000 تمہارے 1000 دن کے برابر ہمارا ایک دن ہے۔ اور وہی بات جو قرآن مجید نے فرمائی نا کہ انہم یرونہ بعیدا، وہ اس قیامت کو، اس عذاب کو بہت دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہمارے نزدیک تو وہ بہت قریب ہے، وہ تو ایک دن کا کچھ بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس میں سب معاملہ طے ہو جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کئی بستیاں ہیں کہ أَمْلَيْتُ لَهَا، کہ میں نے ان کو ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ گناہ گار تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف پھر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تو کہہ لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں تم کو کھول کر۔ یہ تم مجھ سے فرمائشیں کر رہے ہو کہ عذاب لے آؤ، یہ جو فرمائشیں کر رہے ہو کہ تمہارے لیے باغ اگائے، تمہارے لیے پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائیں، ایک سیڑھی ہو تم آسمان پہ
چڑھا کے جاؤ اور وہاں سے ایک کتاب پڑھتے ہوئے آؤ. تو کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ڈر سنانا ہے، خبردار کرنا ہے، کھول کر واضح کر کر. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. سو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں، ان کے گناہ بخشنے ہیں اور روزی عزت کی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. اور جو دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں لوگ دوزخ کے. یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کنٹراسٹ آتا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی، الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. سو جب لگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں. یعنی جب لگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان. پھر اللہ مٹاتا ہے شیطان کا ملایا. ثم یحکم اللہ آیاتہ. پھر پکی کرتا ہے اپنی باتیں. واللہ علیم حکیم. اور اللہ سب خبر رکھتا ہے، حکمتوں والا. اب یہ جو آیات ہیں یہ مشکلات قرآن میں سے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس آیت کو جو سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہیں ان کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، کہ جہاں پر تذکرہ ہوتا ہے نا کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر والانثی. تو ایک بالکل واہی روایت، جعلی روایت ہمارے ہاں کچھ تفسیروں میں بھی نقل ہو گئی ہے، جس کا عنوان جو ہے وہ قصۃ الغرانیق ہے. اور روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ مشرکین کے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی ابتدائی آیات تلاوت کی. تو یہ آیات آپ نے تلاوت کی کہ وہاں پر فرمایا نا کہ وہاں فرمایا نا کہ جو لات اور عزیٰ ہیں اور جو مناۃ الثالثۃ الاخری، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیات پڑھی اس روایت کے مطابق، وَتِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. اور وہ جو ہے غرانیق ہیں، بلند جو بت ہیں، اور ان کی شفاعت جو ہے وہ چاہی جاتی ہے. تو جب آپ نے یہ آیات پڑھی تو مشرکین بھی موجود تھے. تو مشرکین بھی جو پھر اللہ کے نبی نے جب آیت پڑھی تو اہل ایمان بھی سجدے میں گر گئے، مشرکین بھی سجدے میں گر گئے، اور مشرکین ایمان بھی لے آئے کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ہماری جو ہے ان بتوں کو مان لیا ہے اور ان کی شفاعت کو بھی ایکنالج کر لیا ہے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. یہ بالکل ایک واہی روایت ہے، بالکل ایک فضول روایت ہے، اور کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں. تو اس میں لوگ کہتے ہیں نا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پڑھا، اور اس قرآن کے نزول میں گویا جو ہے شیطان نے دراندازی کر دی. اور چونکہ تمنا کا ایک ترجمہ تلاوت بھی کیا گیا کہ بھئی پیغمبر نے جب تلاوت کی تو اس تلاوت میں شیطان نے اپنا حصہ ملا دیا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا. تو یہ بالکل فضول بات ہے، اور یہ قرآن مجید کی جو حجیت ہے اور اس کی جو عصمت ہے اس کو داغدار کرنے والا قصہ ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ جو ملعون سلمان رشدی ہے، اس نے جو کتاب لکھی تھی اس کا عنوان یہ تھا سیٹینک ورسز. تو وہی یہی شیطانی آیات، معاذ اللہ، وہ ان آیات کو جو ہے اس نے شیطانی آیات کہا تھا. تو بہرحال پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مولانا اصلاحی صاحب علیہ رحمۃ نے بہت اچھی طرح واضح کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی رسول کو بھیجتے ہیں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے نا کہ پھر اس کے بعد ہم ہر نبی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں کچھ اکابر، یعنی جو مجرم ہوتے ہیں اور جو ان کے دشمن بنتے ہیں جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. تو ان کا ایک جو ہے گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچتے تھے کہ بھئی دین کو جو ہے غالب کرنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے، اس کے لیے مختلف چیزیں آپ سوچتے تھے اور معاملات کرتے تھے، دعوت کے معاملات کرتے تھے. جس طرح آپ یہ سوچا کہ بھئی میں جاؤں اور طائف کی طرف جاؤں، اسی طرح آپ بہت سی چیزیں سوچتے تھے، خیال کرتے تھے. تو شیطان اور اس کے جو صلبی اور مانوی چیلے چانٹے ہیں وہ اس میں اڑنگے ڈالتے تھے. اس کی طرف اشارہ کہ جب بھی پیغمبر کوئی خیال قائم کرتے، کوئی تصور قائم کرتے، کوئی پلاننگ کرتے، تو شیطان جو ہے اس میں اب دراندازی کرنے کی کوشش کرتا، اڑنگے ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو محو کر دیتے. وہ جو کہا نا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ جو ان کی دراندازیاں ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، اللہ نے سب کو باطل کر دیا. تو کہا کہ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب خبر رکھتا ہے، حکمتوں والا ہے.
لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، اس واسطے کہ اس شیطان کے ہلائے سے جانچے ان کو جن کے دل میں روگ ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں. یعنی یہ ایک آزمائش ہے نا. اس طرح سورہ مدثر میں ہم دیکھیں، بلکہ سورہ قمر میں جہاں بیان ہوا ہے نا کہ جہنم کے جو ہے وہ داروغہ جو ہے 19 ہیں، اور کہا کہ ہم نے جو 19 کا فگر بنایا ہے یہ ایک آزمائش کے لیے ہے. اہل ایمان تو کہیں گے اللہ کی طرف سے، اور جن کے دل میں روگ ہے اور جو مشرکین اور اہل کتاب ہیں وہ ان چیزوں کو اسکینڈلائز کریں گے. تو یہاں کا اسی طریقے سے وہ جو سازشیں ہوتی ہیں نا، تو اس سے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. اب یہ گویا 2 مرحلے ہیں نا، نفاق کے بھی 2 مرحلے جو سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوا نا. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل کفر پر جم چکے ہیں اور بالکل دکھاوے کو مسلمان ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو آئے تو ان گڈ فیتھ تھے، لیکن بہرحال جب تقاضے آتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ جب جو ہے وہ تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ٹھٹک کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہا کہ ان کے دل میں روگ ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان پر مہر ہو چکی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور گناہ گار تو ہیں مخالف میں دور پڑے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے. اور دوسرا مطلب وہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس وحی کے مضمون کے بارے میں شیاطین جو ہیں وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں. یعنی جب قرآن مجید نے کہا کہ وہاں پہ ایک درخت ہوگا زقوم کا، اس کے بارے میں وسوسے کہ جناب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہاں آگ ہوگی اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہاں ایک درخت ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو کہا کہ وہی جو ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی پڑھا نا کہ ایک آیات محکمات ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں. تو جو آیات متشابہات ہیں نا وہ میدان بن جاتا ہے شیطان اور ان کے چیلوں چاٹوں کا، اور وہ اہل ایمان کے دلوں میں جو ہے تشکیک اور اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس پر یقین لاویں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، کہ وہیں اس کے آگے ان کے دل کے دبیں اس کے آگے ان کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سجھانے والا ہے یقین لانے والوں کو راہ سیدھی. اس کا فائدہ ہے یعنی اس میں گمراہ اور بہکتے ہیں سو ان کا کام ہے بہکنا، اور ایمان والے اور مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کلام میں بندے کا دخل نہیں. اگر ہوتا تو یہ بھی بندے کے خیال کی طرح کبھی صحیح کبھی غلط ہوتا. یہ بہت اہم بات شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کسی بھی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں تضادات ہوتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور کہا اور جس کی نیت اعتقاد پر ہو اس کو اللہ یہ بات سجھاتا ہے، بس نیت آپ کی ٹھیک ہے. جو کہا نا کہ وہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو راسخون فی العلم ہے جن کو یہاں کہا الذین اوتوا العلم، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے اس پر، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ من، اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکہ جب تک آپ پہنچے حتی تأتیہم الساعہ، جب تک آپ پہنچے ان پر قیامت بغتتاً بے خبر اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آپ پہنچے ان کو آفت ایک دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی. کہا کہ یہ مسلسل شک میں ہی پڑے رہیں گے یہاں تک کہ وہ الساعہ آ جائے، دنیا کے خاتمے کی گھڑی، یا وہ عذاب کا دن ان پر آ جائے جس کا ان کو ڈراوا سنایا جا رہا ہے. الملک یومئذ للہ، راج اس دن اللہ کا ہے. یحکم بینہم، ان میں چکوتی کرے گا یعنی فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، سو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں نعمت کے باغوں میں ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں. فاولئک لہم عذاب مہین، سو ان کو ہے ذلت کی مار. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے. او ماتو، یا مر گئے اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد چاہے طبعی موت مرے یا مقتول فی سبیل اللہ ہوئے. لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، پھر البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی. تو امید کہتا ہے نا کہ وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اور جو گھر میں بیٹھے رہے ہیں یہ برابر تو نہیں ہیں.
جو اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے ہیں اور کام آنے والے ہیں ان کا درجہ تو بہت بلند ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دیتا۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ پہنچا دے گا ان کو ایک جگہ جس کو پسند کریں گے، من چاہی، عیشۃ راضیہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِیمٌ حَلِیمٌ، اور اللہ سب جانتا ہے، تحمل والا، سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے اس کے پیغمبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی آیات کو کیسے جھٹلایا جا رہا ہے، تو جانتا ہے، پھر عذاب کیوں نہیں دیتا؟ حلیم ہے، تحمل والا ہے۔ ذالک، یہ سن چکے، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جس نے بدلہ دیا جیسا اس نے کیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے، لینصرنہ اللہ، تو البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ۔ یعنی اگر تم بدلہ لو، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں تو ایک طرح سے بدلے سے بھی روکا گیا تھا، لیکن اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بدلہ لو تو تم پر چونکہ زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اسی کا بیان ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی کسی پر زیادتی ہو اور وہ بدلہ لے، اتنا ہی بدلہ لے، اس میں جو ہے تجاوز نہ کرے، تو اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ایک آدمی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور وہ اس کو اپنے آپ کو بس ڈیفینڈ کر رہا ہے، لیکن وہ جواب میں اس طرح سی فحش زبان یا لغو باتیں نہیں کر رہا، تو کہا کہ پھر سارا جو وبال ہے نا وہ اس پر ہے جو زیادتی کر رہا ہے، جو گالی بک رہا ہے۔ لیکن کہا کہ جب وہ جس پر زیادتی ہو رہی ہے نا، اگر وہ بھی ترکی بہ ترکی جواب دینے لگے تو پھر گویا وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں گناہ میں۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ درگزرتا ہے، بخشتا ہے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی بدلہ واجبی لینے والے کو عذاب نہیں ہوتا، اگر بدلہ نہ لینا بہتر تھا، یعنی گر بدلہ لینا بہتر تھا، یعنی کہتے ہیں اگرچہ بدلہ نہ لینا جو ہے وہ بہتر تھا، لیکن اگر انسان پورا بدلہ لے تو اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ یہ بات سجاتا ہے، اور کہا اور جس کی نہیں، بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے بدلہ لیا کافروں کی ایذا کا، پھر کافر آئے زیادتی کرنے کو احد میں اور احزاب میں، پھر اللہ نے پوری مدد کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس واسطے کہ اللہ پیٹھاتا ہے، یعنی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا۔ فائدہ یعنی اسی طرح کفر میں اسلام غالب کرے گا، یعنی اسی طرح کفر میں اسلام غالب کرے گا۔ یہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ رات ہے، تو اللہ تعالیٰ رات میں دن کو داخل کرتا ہے، تو گویا بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک تشبیہ بھی ہے کہ اس وقت رات ہے، کفر اور شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ توحید کا نور جو ہے وہ داخل کرے گا۔ اس میں بھی آگے ایک جگہ پر اس کا کچھ تفصیل ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ جی کہتے ہیں یعنی عزت اللہ کے ہاتھ ہے، تمہارے ذکر اور بھلے کام چڑھتے جاتے ہیں، جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر غالب کریں گے، کفر دفع ہوگا، اسلام کو عزت ہوگی۔ اور وہی کہا کہ یعنی ہر کام سہج سہج ہوتا ہے، جیسے آدمی بننا، یعنی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ رات اگر جو ہے گھٹا ٹوپ ہے اور انسان آرزو کرے کہ فوری طور پر دن چڑھائے، تو ایسا نہیں ہوتا، ایک وقت لگتا ہے نا۔ تو اسی طرح اس وقت اگر جو ہے وہ شرک کے اندھیرے ہیں تو اللہ ان کو دور کرے گا اور حق کی روشنی کو غالب کرے گا، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح، وان ما یدعون من دونہ هو الباطل، اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہی ہے غلط۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ اللبید، ایک سب سے سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید کا یہ مصرع ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اللہ حق ہے اور اللہ کی بنیاد پر جو ہے وہ گویا حق ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ الدنیا ملعون ملعون ما فیہا، دنیا جو ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے۔ کہا الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلقات کے، او عالم او متعلم۔ یہاں پر فرمایا کہ اس وجہ سے کہ
جس کو اللہ حق ہے اور اللہ کے ما سوا جس کو یہ پوچھتے ہیں پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ وہی ہے اوپر بڑا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر صبح کو زمین ہو جاتی ہے سبز۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ چھپی تدبیریں جانتا ہے، خبردار ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں سراہا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتی چلتی دریا میں اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور تھام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے مقرر، یعنی وہی اللہ ہے جس نے جو ہے مسخر کر دیا ہے، بس میں دے دیا ہے تمہارے لیے زمین کو بھی کشتی کو بھی، اور کہا کہ وہی ہے جس نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ وہ تم پہ آ کے گر نہیں جاتا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ ٹلتے نہیں تم پر، یعنی زمین پھٹتی نہیں، آسمان تم پہ گرتا نہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر نرمی کرتا ہے، مہربان۔ وهو الذی احیاکم، اور اسی نے تم کو جلایا، ثم یمیتکم، پھر مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر جلاوے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر فرقے کو ہم نے ٹھہرا دی ہے ایک راہ بندگی کی۔ اب یہاں منسک کا ترجمہ کیا ہے؟ وہاں پہ قربانی تھا، یہاں کیا ہے؟ راہ بندگی کی، عبادت کا طریقہ کہ وہ اس طرح کرتے ہیں بندگی۔ فلا ینازعنک فی الامر، سو چاہیے تو اس سے جھگڑا نہ کرے اس کام میں، یعنی یہ تو چاہیں گے نا کہ آپ کو جو سیکنڈری چیزیں ہیں، دائیں بائیں کی چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں، ان میں الجھا دیں، تو کہا کہ آپ اس معاملے میں ان سے تنازع نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو انگیج کریں اور آپ کو جھگڑے میں الجھا دیں تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی ان کی تو بات الجھی ہوئی ہے اور یہ تو معاملات ان کے واضح ہی نہیں ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو ہے سیدھی راہ سوجھا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی اصل دین ہمیشہ سے ایک ہے اور احکام ہر دین میں جدا آتے ہیں۔ ہر حکم کا واسطہ کیوں پوچھتے ہیں، یعنی ہر حکم کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں متکلمین نے یہ بات فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ بھئی اللہ کا وجود، اس کا اس بات کرنا، اس کے دلائل فراہم کرنا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، لیکن تفصیلات میں بحث کرنا کہ ایک انسان اجمالی طور پہ یہ مان لے کہ اللہ ہے اور اللہ مالک ہے، خالق ہے، وہ رب ہے، اسی کی بندگی ہے۔ اب اس کے بعد کی جو بندگی کی فارم ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ بات بھی بالکل واضح طور پہ سمجھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کو اگر تم نے بڑا مانا ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اب اس کی تفصیل میں کہ بھئی نماز کی یہ تفصیل کیوں ہے، اس میں رکوع جو ہے ایک کیوں ہے، سجدے دو کیوں ہیں، رکعتیں اتنی کیوں ہیں، اس کی جو ہے مختلف اوقات یہ کیوں ہیں، علماء نے کوشش کی ہے اس کو بھی سمجھانے کی، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو بحث کا موضوع بنانا چاہیے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر جھگڑنے لگیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو تو کہہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ چکوتی کرے گا تم میں قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم کئی راہ تھے۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم کئی راہ تھے، تمہاری باتیں آپس میں نہیں ملتی تھیں۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔ ان ذالک فی کتاب، یہ ہے لکھا کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے۔ ویعبدون من دون اللہ، اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی سند نہیں اتاری اس نے، وما لیس لہم بہ علم، اور جس کی خبر نہیں ان کو، وما للظالمین من نصیر، اور بے انصافوں کا کوئی مددگار نہیں۔ سب سے بڑی بے انصافی کیا ہے؟ شرک۔ اب یہاں فرمایا کہ اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں،
پہلی بات، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، کوئی سمعی دلیل نہیں ہے، کسی آسمانی صحیفے کو، نوشتے کو نہیں پیش کر سکتے کہ دیکھیے اللہ نے اس کتاب میں یہ کہا ہے کہ یہ فلاں میری بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ میری جورو ہے، اور کائنات کی تشکیل میں، اس کائنات کی ترتیب میں، اس کی آپ تدبیر امر میں میرے ساتھ یہ ہستیاں شریک ہیں۔ کہا کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ اور دوسری بات، وما لیس لہم بہ علم، اور کوئی علم ان کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی ایسا علم جو چلا آ رہا ہو پرانا، کوئی وزڈم ہو، جو کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا حکمت خالدہ ہو کوئی، یا کوئی عقلی دلیل ہو انسان کی فطرت میں، اس کے ضمیر میں، کہیں کوئی ایسی دلیل ہو جس سے وہ ثابت کر سکیں، تو کہا کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، نہ عقلی نہ نقلی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب سنائیے ان کو ہماری آیتیں صاف، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو پہچانے منکروں کے منہ بری شکل، یعنی جب آپ جو ہے اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں تو یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، نزدیک ہوتے ہیں کہ دوڑ پڑیں ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی معبودان باطل کی کو بالکل بے وقت ثابت کرتی ہیں، اور جو ان کی چور ہے ان کے دل میں، ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ حق ہے، تو وہ ہانٹ کرتی ہے ان کو، اس کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ وہ ان کے لیے سہانے روح بن جاتی ہیں وہ آیات، سننے کو تیار نہیں ہوتے، لپکتے ہیں، حملہ کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ قل، تو کہہ، افانبئکم بشر من ذالکم، میں تم کو بتاؤں ایک چیز اس سے بڑی، من ذالکم النار، وہ آگ ہے۔ تم سے ابھی اللہ کی آیات کا سننا برداشت نہیں ہو رہا، تمہارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے بات۔ تو کہا کہ اگر تم یہی رویہ رکھو گے نا تو اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے جہنم کی شکل میں، وہ تو بہت ہی بری چیز ہے۔ وعد اللہ الذین کفروا، اس کا وعدہ دیا ہے اللہ نے منکروں کو، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری ہے پھر جانے کی جگہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک کہاوت کہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو کان رکھو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے جمع ہوں۔ اب جیسے گویا کتنا بے وقت کیا جا رہا ہے ان کے معبودان باطل کو۔ کہا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی تخلیق کرنے پر قادر نہیں، چاہے وہ سب اکٹھے ہو جائیں، ایک گویا اکٹھ کر لیں اپنا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تخلیق کرنا بہت دور کی بات ہے، اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، چھڑا نہ سکیں وہ اس سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ تو کہا کہ مکھی کی تخلیق تو بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز جو ہے لے جائے، ان کے آگے جو حلوے مانڈے رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی ان سے واپس لینے پر قادر نہیں۔ اس کا فائدہ ہے چاہنے والا کافر اور جس کو چاہتا ہے، ان کے بت، مکھی چاٹتی ہے بت کو، نہ وہ جو ہے مورت اڑاتی ہے، نہ اس مورت کا شیطان۔ کہا کہ بھئی نہ وہ مورت کوئی ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ اس کے پیچھے جو شیطان ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اصل میں جس بھی بت کی پوجا کی جاتی ہے حقیقت میں شیطان کی پوجا کی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم نے بھی اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابتی لا تعبدوا الشیطان، اے ابا جان شیطان کی بندگی مت کیجیے۔ اب یہاں فرمایا یہ جو ہے ضعف الطالب والمطلوب، بہت اہم یہ ٹکڑا ہے، بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ یعنی اگر انسان خود کمزور ہو تو جس ہستی کو وہ چاہتا ہے، جس کو محبوب رکھتا ہے، جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے، کم از کم وہی برتر ہو۔ تو کہا کہ یہ خود کتنے بودے ہیں، کمزور ہیں، اور جن کو یہ پوچھتے ہیں، جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مالک و مختار ہیں، وہ کتنے بودے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں علامہ اقبال کے ایک، آپ سمجھ لیجیے ایک طرح سے معنوی شاگرد بھی تھے، اور ان کے ایک لحاظ سے معنوی وارث بھی تھے، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب۔ انہوں نے بہت اچھا کلام کیا ہے اس پر، خاص طور پہ نصب العین کے حوالے سے۔ انہوں نے اس کو دیکھا ہے کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں بہت سے مغربی مفکرین پیدا ہوئے، اور انہوں نے انسانوں کی زندگی کے اندر
یہ متعین کرنے کی کوشش کی کہ وہ اصل چیز کیا ہے، سب سے بڑا پوٹینٹ موٹیو کیا ہے، اور کیا چیز ہے جس سے انسان کی پوری شخصیت ڈرائیو جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو کسی نے جو ہے اس طرح مارکس نے کہا کہ وہ بھوک ہے، فرائیڈ نے کہا کہ وہ جنس ہے، ایڈلر نے کہا کہ وہ حب تفاوق ہے، ایک دوسرے پہ آگے نکلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی لوگوں نے جس طرح کے نصب العین متعین کیے ویسے ہی ان کی شخصیتیں بھی وجود میں آئیں۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک حسن اور ایک کمال کی آرزو رکھی گئی ہے، اور انسان چیزوں کو نصب العین بناتا ہے، اور گویا بائی ہٹ اینڈ ٹرائل مختلف چیزوں کو، مختلف انسانوں کو، مختلف ازمز کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، لیکن وہ سب اس کے ساتھ بیٹریل کرتے ہیں، اور کچھ دیر بعد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آئیڈیل بنایا جائے، جس کو جو ہے نصب العین کی جگہ پہ رکھا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ نصب العین کیا ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح ایک فلسفی نے کہا نا کہ اللہ جو ہے یا خدا جو ہے وہ الٹیمیٹ کنسرن ہے، تو یہاں سے بھی وہ نکالتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک نصب العین کی عرض ہے جس کے لیے وہ چلتا چلا جاتا ہے، اصل میں وہ اللہ کی جگہ ہے۔ جب انسان اللہ تک نہیں پہنچتا تو پھر کمتر اور چھوٹے نصب العینوں میں جو ہے وہ الجھ کے رہ جاتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں سمجھی جیسی اس کی قدر ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زور آور ہے، زبردست۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا ہے، دیکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ براہ راست ہر بندے کو مخاطب کریں، اس تک بات پہنچائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سورہ شورا کے آخر میں فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، بندہ تو جب چاہے اپنے رب سے کلام کر سکتا ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لیکن اللہ ہر بندے سے براہ راست کلام نہیں کرتا۔ تو ایک وحی کا میڈیم اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ پیامبر فرشتوں میں سے، جو عام طور پہ خیال ہے کہ سیدنا جبریل ہی رہے، اور پھر ایک پیامبر جو ہے انسانوں میں سے، سیدنا نوح سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ جو رسول ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام لیتا ہے اور رسول بشر تک پہنچاتا ہے، رسول بشر پھر باقی انسانیت تک اس کو پہنچاتی ہے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی۔ فرمایا کہ یعنی وہ بھی اختیار نہیں رکھتا، اختیار ہر چیز میں اللہ کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کرو شاید تم بھلا پاؤ۔ رکوع کرو، سجود کرو، عبادات کرو اور بندگی کرو۔ تو بندگی کل جو ہے وہ دین پر محیط ہے۔ یعنی جب سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا نا امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، کہ عبادت ایک اسم جامع ہے ہر اس عمل کا یا ہر اس خیال کا یا ہر اس تصور کا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جس سے جو اللہ کو محبوب ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ عبادت کرو اور رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو اور بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جو چاہیے اس کی محنت، خوب محنت کرو، کوشش کرو۔ اس محنت کی مختلف شکلیں ہیں، نفس کے ساتھ محنت کرو، شیطان سے مجاہدہ کرو، باطل معاشرہ ہے، غلط نظریات ہیں، اس سے جو ہے کنفرنٹ کرو، اور پھر اللہ کے دشمنوں، منکروں، ظالموں سے تلوار کے ساتھ بھی جد و جہد کرو، قتال کرو۔ هو اجتباکم، اس نے تم کو پسند کیا، منتخب کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو منتخب کرتے تھے، ان کا اجتباء ہوتا تھا، اب گویا امت مسلمہ کا اجتباء ہوا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل، ملت ابیکم ابراہیم، دین تمہارے باپ ابراہیم کا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان حکم بردار، من قبل پہلے سے، وفی ھذا اور اس قرآن میں، یعنی ایک ہی نام ہے وہ مسلم ہے۔ یہ یہودی، نصرانی اور صابئی اور یہ جو نام ہے تم نے خود رکھ چھوڑے ہیں، اللہ کا رکھا ہوا نام تو ایک ہی ہے، دین اسلام ہے، اور
جو اس کو ماننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مسلم ہیں۔ لیکون الرسول شہیدًا علیکم، تا رسول ہو بتانے والا تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر۔ اس کا ہم بات کر چکے ہیں، ایک شہادت وہ ہے جو آخرت میں ہوگی، ایک شہادت وہ ہے جو دنیا میں دینی ہے، قول سے بھی دینی ہے، عمل سے بھی دینی ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہ، سو کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور گہو اللہ کو۔ گہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گہو کا مطلب کیا ہے؟ گرہن سے ہے، پکڑ کے رکھو، مضبوط پکڑو۔ وہ گہو، اور گہو اللہ کو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا صاحب ہے، فنعم المولا و نعم النصیر، سو خوب صاحب ہے اور خوب مددگار۔ اس کا فائدہ ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان یعنی اللہ نے یا ابراہیم نے، ہوا سے مراد ضمیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے لوٹ رہی ہو، یا سیدنا ابراہیم نے یہ لقب رکھا۔ پہلی دعا میں ہے کہ امت مسلمان پیدا کر، پہلی دعا میں کہا کہ امت مسلمان پیدا کر، اور اس قرآن میں شاید انہی کے مانگنے سے یہ نام پڑا ہو، اور تا رسول بتانے والا ہو، یعنی پسند کیا تم کو اس واسطے کہ تم اور امتوں کو سکھاؤ، اور رسول تم کو سکھائے، اور یہ امت جو سب سے پیچھے آئی، سب کی غلطی اس پر معلوم ہوئی، سب کو راہ صحیح بتاتی ہے، یعنی چونکہ سب سے بعد میں آئی ہے تو پرانوں کی ساری غلطیاں، کوتاہیاں وہ سب ان پر واضح کر دی، اور سب کی غلطیاں ان پر واضح کرتی۔ اور یہاں فرمایا کہ اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو گویا اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ جو صحیح احادیث میں بیان ہوا وہ قرآن ہے۔ تو اللہ کو تھامنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی کتاب کو تھام دو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔